अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, इसरार किसान। एक तस्वीर जो है वो बहुत ज़्यादा आम हुई है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसका चर्चा जो है वो पाकिस्तान में शायद इतना नहीं हो रहा, बाकी जगहों पे इतना नहीं हो रहा जितना कि वेस्ट में हो रहा है। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा देखिएगा। ये वो तस्वीर है, इसको ज़रा आप देखिए। ये आपने देखी होगी तस्वीर। ये आप देखें कि ये 4-5 लोग हैं, तालिबान के साथ इनका ताल्लुक़ है, और ये एक बटालियन है, जो रेजिमेंट या जो कुछ भी इसको नाम दिया गया है, बद्री 313। ठीक है जी। ये झंडा लगा रहे हैं और झंडा है तालिबान का। और ये जो रेजिमेंट है या बटालियन है या ब्रिगेड है, ये बद्री 313, इसका बैकग्राउंड तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जंग बदर के नाम पर, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निस्बत भी है। तो इस तस्वीर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उसकी वजह क्या है? अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर आप लेके जाता हूँ। इसकी तस्वीर की इंपॉर्टेंस ये है, ये अब आप देख रहे हैं, ये तस्वीर को आप कंपैरिजन करें इस तस्वीर के साथ जो उसके साथ लगी हुई है। ये तस्वीर जो है, ये अमेरिकन फ्लैग, इसमें 4-5 लोग इसको लगा रहे हैं, और ये उसी तरह इन्होंने बद्री 313 की भी तस्वीर बनाई है। अब इसकी सिंबॉलिक जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? ये 75 साल पहले की बात है, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उसमें ये जो झंडा था ये लगाया गया था उस वर्ल्ड वॉर 2 में, पैसिफिक में जो जंग हुई थी। और ये जो इवो जीमा जो एक बैटल हुई थी जापानीज के साथ अमेरिकन की, ये उसमें ये झंडा लगाया गया था। और ये लगाया था, एक बंदा था हर्ष विलियम्स, हर्ष वुडी विलियम्स, और ये 5 फुट 6 इंच का बंदा था। और बड़ी बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई के बाद उसने ये झंडा वहाँ पे लगाया था, और इसी बहादुरी की वजह से उसको मेडल ऑफ ऑनर मिला था। अभी भी वो वैसे जिंदा है, 96 इयर्स एज है उसकी, इस वक्त जिंदा है, और मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये अमेरिकन जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सिंबॉलिकली इसको फील कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। और बद्री 313 ने बिल्कुल उसी तरह, देखें आप किस तरह इसको कोरियोग्राफ किस तरह किया गया है, और उसी तरह उन्होंने वो झंडा अपना लगाने की कोशिश की है इस तस्वीर में, जो कि अमेरिकन ने 75 साल पहले पैसिफिक में ये जो एक जंग हुई थी इवो जीमा की, उसमें जापानीज को शिकस्त दे के तो उन्होंने ये वहाँ पे लगाया था। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, इसमें मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि ये जो तस्वीर है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्यों इसको इतना ज़्यादा वो समझ रहे हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ये जो बंदा था, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बंदा कौन था जिसने ये सारा किया, और बहुत ही बहादुरी के साथ। वो कहते हैं ना कि अगर आपके ऊपर इफ फियर टेक्स ओवर यू बिकम यूजलेस। तो इस बंदे ने ये साबित किया कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं, ये फियर जो है उसको हटाना पड़ता है आपको। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये बंदा जो था, इसकी ये तस्वीर आपकी देख रहे हैं इसकी, ये है वो बंदा जिसने ये कहा था कि अगर आपके ऊपर खौफ तारी हो जाए तो फिर आप यूजलेस हो जाते हैं। ये है वो बंदा जिसने ये मेडल ऑफ ऑनर लगाया हुआ है, और इसको आप देख सकते हैं, यही वो बंदा है जिसने वो झंडा लगाया था। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि एक बहस हो रही है कि ये जो तालिबान है ये नए वाले तालिबान है, ये पुराने वाले तालिबान नहीं है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब जरा इसको इमेजिन करें कि ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी बद्री 313, और जिस तरीके से उन्होंने अपने गॉगल्स पहनी हुई हैं, जिस तरह उन्होंने पूरा आउटफिट आपके उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, और बिल्कुल वही जो अमेरिकन का एक स्टाइल होता है, उसी तरह उन्होंने अपने आप को बना के उसी तरह उसको कोरियोग्राफ किया।
اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی بندہ طالبان میں اس طرح کا ہوگا نا کہ جس نے یہ ویژولائز کیا، جس کو گلوبل ہسٹری کا پتہ تھا، جس کو گلوبل ملٹری ہسٹری کا پتہ تھا، جس نے ورلڈ وار ٹو پڑھی ہوئی تھی، جس نے ورلڈ وار ٹو کی یہ ایوو جیما کی جو جنگ تھی وہ پڑھی ہوئی تھی، پھر اس نے یہ جھنڈے کی جو پکچر تھی وہ اس نے اس کی امپورٹنس کو گریسپ کیا ہوا تھا کہ یہ کیا امپورٹنس ہے اس کی، کہ اس نے پھر سوچا کہ ہم اسی طرح کا میسج امریکہ کو دیں گے کہ جو آپ نے وہاں پہ جھنڈا لگایا تھا آج ہم نے یہاں پہ جھنڈا لگا دیا. اور اس کی اب یقین مانے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو تصویر ہے وہ 1000 ورڈ سے زیادہ ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے. یہ بالکل درست بات ہے. اور اس کے اوپر یہاں پہ ایک ڈبیٹ اب چل رہی ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ کیا چیز کیا ہے. ان کا وہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ جی ہم وہ فون نہیں چلائیں گے اور ہم داڑھی کاٹ دیں گے اور ہم پردہ کروا دیں گے تو سب کچھ اچیو ہو جائے گا. نہیں، یہ وہ طالبان ہیں جو انگریزی بولتے ہیں، جو انگریزی سمجھتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کا زبردست استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو تصویر ہے یہ اس مائنڈ سیٹ کو سارا کچھ بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح سوچ رہے ہیں، اس وقت کس طریقے سے وہ کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹ کو، اب کس طریقے سے اس کے پروپیگنڈا کو وہ کاؤنٹر کریں گے اور کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ وہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم آئندہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ واقعتاً 2.0 ہیں یا 3.0 ہیں، یہ 1.0 والے نہیں ہیں. تو اب اس میں جو یہاں پہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس طرح کے جو طالبان ہیں ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، کس طریقے سے، کس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا کیا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہم ان کی برابری کی سطح پہ آ کے ان سے بات کر سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو افغانستان ہے، جو آج کا افغانستان ہے، یہ ایک ایسا کانٹا ہے جو امریکہ کے پاؤں میں چبھ گیا ہے اور وہ جو نکل نہیں رہا. مجھے یاد پڑتا ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گاؤں میں جاتے تھے کبھی کبھی، تو وہاں پہ جب ہم کھیلتے تھے نا تو کھیلتے ہوئے ظاہر ہے جوتے اتار دیتے تھے. جب جوتے اتارتے تھے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کانٹا ہمارے پاؤں میں چبھ جاتا تھا. تو جب چبھتا تھا تو وہ ہمیں تو عادت نہیں تھی اس طرح، ہمارے وہ پاؤں بھی اتنے سخت نہیں ہوتے تھے تو وہ ہماری تباہی ہو جاتی تھی اس درد سے. تو پھر وہ واپس آتے تھے، ہم سوئیوں کے ساتھ اس کو نکلواتے تھے اور پھر وہ کرتے تھے. لیکن کئی کانٹے ایسے ہوتے تھے جو نہیں نکلتے تھے. افغانستان وہ کانٹا ہے جو امریکہ کے پاؤں میں چبھ گیا ہے اور جو نہیں نکل رہا. اب وہ اس کے پاؤں کے اندر ہے اور وہ اسی طرح جس طرح ایک رشتہ ہوا زخم ہوتا ہے، یہ اسی طرح ایک رشتہ ہوا زخم ہوگا جو اسی طرح اس کو ایک پرماننٹ پین جو ہے وہ دیتا رہے گا. یہ جو تصویریں آ رہی ہیں یہ امریکہ کو چین نہیں لینے دیں گی. یہ وہ کانٹا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا روم نے بھی یہ کہا نا کہ کئی کانٹے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی آرزوؤں کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ انسان کے جب دل میں کھب جاتے ہیں تو وہ نکالے نہیں نکلتے. تو جب نہیں نکلتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ انسان کو آہستہ 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 اس کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، جو پرینیل ہوتی ہے، جو چلتی رہتی ہے، مستقل ایک تکلیف جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو. ایسی صورت میں وہ تو کہتے ہیں کہ ایک طبیب نفسی جو ہے وہی اس کو حل کر سکتا ہے. اب امریکہ کہاں سے ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہے اور اس کو کہاں سے طبیب نفسی کو ملے گا جو ان کو ٹھیک کرے گا. لیکن ایک درست بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کانٹا ہے یہ اس کو بہت دیر تک چبھتا رہے گا. یہ سالوں نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ دہائیوں اور صدیوں تک شاید یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کیونکہ وہ ایک قصہ ہے نا، مولانا روم نے ہی بلکہ اس کو بیان کیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا دل ایک کنیز پہ آ گیا. تو وہ جو کنیز تھی، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ منظور نظر ہے تو کنیز کی بھی ظاہر ہے کہ امپورٹنس بڑھ گئی. اب وہ جب سلسلہ آگے بڑھا تو کنیز جو تھی وہ آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو گئی. تو جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ بیمار کیوں ہو گئی ہے تو اس نے ڈاکٹرز کو بلایا کہ بھئی دیکھو اس کو کیا ہوا. تو ڈاکٹرز کو سمجھ نہ آئے، اس کا دن بدن وہ بیمار ہوتی چلی گئی. تو جس طرح میں نے کہا نا کہ طبیب نفسی، تو پھر کسی نے بادشاہ کو کہا کہ آپ کسی طبیب نفسی کو بلائیں جو کہ اس کے نفس کو دیکھ سکے، اس کی کوئی بیماریاں جو دوسری ہیں ان کو دیکھ سکے. تو طبیب نفسی کو جب بلایا گیا تو اس نے اس کنیز کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر اس سے اس کا ماضی پوچھنا شروع کیا. جب اس نے ماضی پوچھنا شروع کیا تو جو بھی وہ قصے اپنے بتا رہی تھی، اس کی قصے بتاتے ہوئے جو اس کی نفس تھی اس میں جو تغیرات آ رہے تھے، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اس طرح، تو اس سے طبیب نفسی جو تھے
انہوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ اس کو کیا بیماریاں ہیں، اور اس میں پھر اس کا انہوں نے علاج کیا اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی. کیونکہ جو انسان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، جو اس کے نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اتنی جلدی نہیں جاتی، وہ ڈاکٹرز اس کو نہیں پہچان سکتے. تو اسی طرح جو یہ جو امریکہ کے اندر بھی، امریکہ کے لیے بھی یہ جو کانٹے چبھے ہیں، اس کو جو لگے ہیں، اس کو زخم، یہ اتنی جلدی درست ہونے والے نہیں ہیں، مندمل ہونے والے نہیں ہیں. اس کے لیے اب طبیب نفسی پتہ نہیں کون ہوگا جو اس کو امریکہ کو سمجھائے گا اور اس کو بتائے گا. لیکن یہ جو کانٹا ہے، یہ اتنی جلدی افغانستان والا کانٹا امریکہ کے پاؤں سے نکلنے والا نہیں ہے، انٹل اینڈ انلیس کوئی وہاں پہ کوئی اس طرح کا لیڈر آ جائے جو اس کو اس میں سے نکال سکے. ورنہ ان کا یہ جو رشتہ ہوا زخم ہے، وہ ان کو صدیوں تک تکلیف دیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتائے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امن کے لیے پیدا کی گئی ہے. آپ جیسے جو وار مونگرز ہیں، جو اس طرح کے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جس طرح کے وہ کانگریس مین ہیں جن کا کام ہی صرف ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو آگے لے کے جانا ہے اور بڑھانا ہے اور اپنے مفادات کو آگے لے کے جانا ہے، چاہے کتنے لوگ مر جائیں، لاکھوں مر جائیں، کروڑوں مر جائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو صرف اپنے بینک اکاؤنٹس میں کچھ تھوڑے سے ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں، دیٹس اٹ. تو یہ جو زخم ہے یہ اس تک رشتہ رہے گا جب تک اس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے. تھینک یو ویری مچ.